اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں قرآن کا کمال دیکھیے کہ یہ جو ہم موجودہ مسلمان ہیں سو کارڈ، ان کو قرآن نے سورہ جاسیہ میں آیت 27 میں 45/27 میں مبتلون کہا ہے. تو یہ آیات ہیں 27 سے 36 تک. یہ میں تلاوت کروں گا. پھر ان کا مبتلون باطل سے ہے. ایک تو کفر ہے نا کہ مانتے ہی نہیں ہیں، ایک وہ جو کھوٹی اور فریب پر مبنی چیز کو حق بنا کر پیش کرے. تو ایسے روش زندگی والے المبتلون کہلاتے ہیں. یہ اعلان جو ہم کرتے ہیں کہ زمین پر اللہ کا اقتدار ہے، تو کیا قرآن کے کسی گوشے پر جہاں ہم مسلمان ہیں اوروں کو تو چھوڑے، ان آیات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی حکمرانی ہے. یہ اعلان تو جھوٹی بات کو سچ کہہ کر پیش کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو دعویٰ تو کرتے ہیں مگر زندگی اس کے خلاف گزارتے ہیں. اقبال کہتے ہیں نا، چوں میں گویم مسلمانم بلرزم، ہاں کہ دانم مشکلات لا الہ. میں جانتا ہوں کہ مسلمان تو اپنے آپ کو کہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ لا الہ کہنے میں کتنی مشکلات عائل ہیں جی. یہ کچھ 10 آیات ہے جی، میں ان کو تلاوت کروں گا سورہ جاسیہ کی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین وَإِذَا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَیْبَ فِیہَا قُلْتُمْ مَا تَدْرِی مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیقِنِینَ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ یستہزئون وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون فللہ الحمد رب السماوات والارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ جو آیت پہلی میں نے پڑھی نا، للہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون. اصل میں قرآن کی مجید کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص اہمیت ہے، لیکن بعض آیات ایسی بھی آتی ہیں کہ جب ان پر غور کرے تو جو ذمہ داری قرآن عائد کرتا ہے تو ان کے احساس سے جو ہے وہ روحیں کب کپا اٹھتی ہیں، یہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں باختیار جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں جی. ہاں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. بس آیت نظر آتا ہے کہ اس میں تو کوئی خاص بات ہے ہی نہیں. کہا ہے کہ وللہ ملک السماوات والارض، اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، اجرام فلک میں اور خود عرض میں حکمرانی حکومت اللہ کی ہے. اور آگے ہے جب انقلاب کا وقت آئے گا تو لفظ مبتلون دیکھیں گے کس قدر تباہی میں، ان کی تباہی اس وقت ہوگی. اب سوال یہ مبتلین کیا ہیں؟ مبتلین کون سے ہیں لوگ جی؟ مبتلون باطل سے ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا. اور اس لفظ کی یہ خصوصیت ہے، ایک تو کفر ہوتا ہے کہ انکاری کیا جائے کہ ہم مانتے ہی نہیں.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز کو حق بنا کر پیش کیا جائے، جبکہ کسوٹی پر پرکھی جائے تو باطل نکلے، کھوٹی نکلے۔ یعنی ایک چیز کی شکل و صورت تو اس قسم کی ہو، لیکن اس کے اندر جو مقاصد اور مفاد پوشیدہ ہوتے ہیں وہ کھوکھلا ہو، اسے کھرا بنا کر پیش کیا جائے، کسوٹی پر پرکھا جائے تو کھوٹا نکلے، یہ ہے اندر سے کھوکھلی چیز۔ ایسا کرنے والوں کو، جن کی روش زندگی یہ ہو، مبتلون کہا جاتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سماوات اور ارض میں حکمرانی اللہ کی ہے۔ سماوات کو تو چھوڑیے، ٹھیک ہے جی، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کی اطاعت کیے چلے جا رہی ہے، کسی کو یارائے سرکشی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس اللہ کی وہاں حکمرانی، حکومت اور اقتدار موجود ہے، لیکن ہماری جو اپنی تمدنی زندگی ہے جس کو قرآن ارض سے پکارتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس پہ کیا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ سینکڑوں مرتبہ جو ہے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ زمین پر حکومت اور حکمرانی اللہ کی ہے، اعلان کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا واقعی ہے کہ پورے قدرت کو چھوڑیے جہاں ہم بستے ہیں، جہاں کوئی بھی مسلمان بستا ہے، ہاں، کیا واقعی وہاں اللہ کی حکمرانی ہے؟ کیا اس ارض کے کسی ایک چپے زمین پر بھی جہاں مثلا مسلمانوں کی آبادی ہے، کسی جگہ بھی اللہ کی حکمرانی ہے؟ تو یہ آیت پڑھنے والے جو ہیں اس کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ کہ واقعی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لے لیجیے، اس زمین پر اللہ کی حکمرانی ہے، جبکہ میں اعلان کرتا ہوں، اس اعتراف کرتا ہوں، اس کو پیش کرتا ہوں، ایک جھوٹی بات کو سچ کہہ کر پیش ہو رہی ہے۔ کیا یہ میرا دعویٰ جب کسوٹی پر پرکھا جائے گا تو کیا یہ سچا نکلے گا؟ ہاں، یہ ہے وہ چیز۔ ہم مطلبون میں کیسے شامل ہوئے جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان، یہ مملکت جو ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کی تھی، ٹھیک ہے جی، پہلے کانسٹیٹیوشن کے تعارف میں، پریفیس میں یہ فکر لکھا ہوا ہے، دی ساورنٹی ان دی لینڈ بلانگس ٹو اللہ، اقتدار اعلیٰ، حکومت مطلقہ اللہ کی ہے۔ قرآن کی آیت ہی نہیں رکھی، ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کی پہلی آیت یا اپنے پریفیس کا پہلا فکر ہی وہاں یہ لکھا۔ کیا یہ حقیقت تھی کہ جو ہم نے وہاں لکھا، کیا یہ حقیقت ہوئی؟ اس کے بعد جو ہم نے کہا، پھر یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ آیات متعدد مقامات پر آتی ہیں، اور یہ آیات الفاظ بھی نہ آئیں تو دیگر الفاظ میں تو قرآن کریم کی جو تعلیم کی بنیاد ہے وہ ہے لا الہ الا۔ تو بہرحال ہم ہر سانس میں کہتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ الہ نہیں ہے کوئی بھی سوائے اللہ کے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، ان دونوں کے معنی ایک ہے جی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے ہاں قوموں کے لیے جنت اور جہنم کا معاملہ ان کے اختیار کردہ نظام پر مبنی ہوتا ہے، جو کہا نا اگلی آیت ہے 45-27 میں جی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، ٹھیک ہے نا۔ یہ صرف ایک انقلاب کا انتظار کرنے کی بات ہے، اس وقت پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جھوٹ بولنا بند کرو، ٹھیک ہے، یہ سورٹی بلانگس ٹو اللہ۔ قرآن نے کہا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، یہ وہ ہوگا یوم ساعت جسے قرآن نے انقلاب زمانہ کہا ہے۔ ہاں، آج تو بڑا اقتدار ہے ان کے پاس، تکبر ہے۔ وترا کل امت جاسیہ، ٹھیک ہے، اور 28ویں آیت۔ لیکن اس وقت دیکھو کہ جب یہ بڑے بڑے متکبر اور سرکش جو ہے گھٹنوں کے بل جھکے ہوں گے، جاسیہ کہتے ہیں جھکے ہوئے گھٹنوں کے بل، کلو امت تدعا الی کتابیہا، وہاں دھاندلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اجتماعی نظام ہے، جہنم میں بھی قومیں جاتی ہیں اور جنت میں بھی قومیں، یہ زمرہ نظام کی بات ہے۔ افراد جن چیزوں کو نیکیاں کہہ کر اپنے آپ کو بہرحال کچھ بہلا لیتے ہیں، وہ انقلاب والی چیز نہیں ہوتی۔ انقلاب تو ایک نظام کے تابع ہوتا ہے، ایک قوم انقلاب لاتی ہے، ایک امت انقلاب لاتی ہے، تو یہ ذمہ داری بھی قرآن نے امت کی کہی ہے۔ لہٰذا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، امتم وسطا 2/143، ٹھیک ہے۔ ہر امت اپنے اپنے حوال نامے کی طرف بلائی جائے گی، قرآن جو اگلی آیت میں کہتا ہے، اور کتاب ہے اور ایک ایک کا عمل نامہ آئے گا۔ فرق تو بات کی بات ہے، یہ امت کا معاملہ ہے کہ تم نے کس قسم کا نظام قائم کیا تھا جی۔ اب اگلی آیت میں 28 میں کہہ رہے ہیں الیوم تجزون ما کنتم تعملون،
جو کچھ تم کیا کرتے تھے آج اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا. کہا آزا کتاب نہ ینتق علیکم بالحق. 29 میں آئے یہ ہے وہ حساب کتاب اکاؤنٹ تمہارا، تمہارا عمل نام، تمہارے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے اندر صداقت ہے، یہ ٹروتھ ہے، ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہے. دوسری جگہ کہا گیا 17/14 میں کہ اقرا کتابک، ہاں اپنا عمل نامہ پڑھ. اس کے بعد کہا پھر خود اپنے متعلق فیصلہ کر کہ تمہیں کیا سزا دی جائے. ٹھیک ہے. حاضر کتابنا ینطق علیکم بالحق ان کنا نس تس نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ 29ویں آیت. تو سمجھتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہوا میں اڑ گیا. ہم ایک ایک حرف لکھ لیا کرتے تھے اور یہ لکھا ہوا تمہارا عمل نامہ ہے. ٹھیک ہے، تمہارے سامنے آ رہا ہے، دیکھو فیصلہ کرو کہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ. 30ویں آیت 45 سورہ کی. ٹھیک ہے. اس کتاب کی روح سے جو اس قوم کے اجتماعی اعمال ہوں گے یا عام و نظام آنا جس کتاب افراد زندگی بسر کرتے ہیں، جو ان حقائق پر یقین رکھتے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ، ان کا مقام اللہ کی رحمت میں ہوگا جہاں نشو و نما ملے گی. ذالک والفوز المبین. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی، نجات نہیں ہے. قرآن نے فوز کا تصور پیش کیا ہے، نجات کا تصور تو مذہب کا ہے. یہ فرق ہے، مذہب کا منتہا نجات ہے، سالویشن جس کو کہتے ہیں. پہلے کسی مصیبت میں کوئی گرفتار ہو، اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو اسے نجات کہتے ہیں. عذاب میں مبتلا افراد سے چھٹکارا میں نجات ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیز یہ سارے یہ تگ و دو کرنے کے بعد ایز یو جیسے تھے ویسے ہو گئے. ٹھیک ہے. کچھ حاصل نہیں ہوا، یعنی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی. یہ ہے اچیومنٹ. یہ تمام مذاہب جتنے بھی ہیں یہاں نجاتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی تصور ہے. ساری تک و تاز جتنی بھی ہے یہ خدا کا انسانوں کو پیدا کرنا، انبیاء کرام کا بھیجنا، سلسلہ رشد و حیات، ہدایت، یہ ساری عبادات کے پروگرام کائے کے لیے، یعنی یہ اس لیے کہ کسی عذاب میں انسان مبتلا ہے، اس عذاب سے چھٹکارا ملے گی. ہاں سمجھ، یعنی نہ کچھ حاصل ہوا، نہ کوئی کسی قسم کی اچیومنٹ ہوئی. کس قسم کی یہ تگ و تاس کائے کے لیے ہوئی؟ پھر انسان ویسے کا ویسے ہو گیا. کہ اللہ اس قسم کا کھیل کھیلتا ہے؟ اللہ کا تو ہر پروگرام جو ہے تو کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، ویسا نہیں ہوتا. سمجھا. بات لمبی ہو جائے گی لیکن مختلف مذاہب میں جو نجات کے عقیدے ہیں وہ اگر آپ کو بتائیں تو آپ جب ٹائم ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. قرآن نے تصور بھی بدل دیا. وہ کہتا ہے کہ انسان نہ کوئی گناہوں کا بوجھ پش پہ لے کے آتا ہے جس طرح عیسائی سمجھتے ہیں، نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے ہندوؤں کی طرح، نہ مصیبت میں گرفتار. یہ دنیا میں آتا ہے، اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں، اس کی ایکچولائز کرنا پوٹینشیلٹی سے، اور اس کے بعد وہ اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ ایولیوشن کے ذریعے آگے جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ جہنم ادھر بھیج کے پھر وہاں سے نکالے جائیں گے، پھر بڑا یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں یہ سارے کہ یہ دھوبی کی بھٹی ہے، وہاں بھٹی پہ کپڑے چڑھا کے تاکہ سارا میل کچیل نکل جائے، وہ کٹ جائے، کپڑے صاف ستھرے ہو کر آ جائیں. یعنی پہلے صاف ستھرے تھے، پھر میلے کچیل کیے، بھٹی چڑھانا پڑا، پھر کیا ہو گیا جیسے پہلے تھے ویسے ہوئے. یعنی وہی سائیکلک آرڈر، گریک فلسفی. ہاں جی. انسان جیسے تھا ویسے ہی ہو گیا. یعنی اللہ کا سارا پروگرام اس لیے ہو گیا کہ جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. قرآن نجات کی بجائے جو ہے اچیومنٹ، فوز، یہ انسان کچھ حاصل کرتا ہے، کچھ بنتا ہے، کچھ ایز یوور نہیں ہوتا. اس کا ہر قدم اس کے پروگرام کے مطابق اٹھتا ہے، پہلے سے کہیں آگے ہوتا ہے. اس کے اندر نئی صلاحیتیں برومند ہوتی ہیں، قدم آگے بڑھتا ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے، آگے بڑھتا ہے. جیسے اس کے مقابلے کتنا کچھ متاع گراں پہ ساتھ لے کر جاتا ہے. کسی عذاب سے اس کا چھٹکارا نہیں ہوتا جی. اس نے بہت کمائی کی ہوئی ہوتی ہے جس کو ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ ارتقاء ہے، ایوولوشن کی اگلی منزل میں پہنچتا ہے. اس لیے قرآن نے فوز کا لفظ استعمال کیا ہے. کہا ذالک والفوز المبین. یار اچیومنٹ، اور ایسی اچیومنٹ جو نظر آ جائے کہ کیا بن کے آیا تھا، دنیا میں آیا تھا تو مثال یہ چیز ہے، یہ اچیومنٹ ہے. ذالک والفوز المبین. واما الذین کفروا،
ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اس پروگرام کی صداقت سے انکار کیا تو ان سے پوچھا جائے گا افلم تکن آیتی تتلا علیکم، 31ویں آیت، کیا تمہارے سامنے ہمارے قوانین یہ باتیں پیش نہیں کی جاتی رہی ہیں؟ تو قرآن نے ہر مقام پر کہا ہے کہ ہم ویسی کسی قوم کو تباہ نہیں کرتے، پہلے اس قوم تک صحیح پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہاں اگنورنس آف لا جو ہے والی بات نہیں ہے، بلکہ علم لایا جاتا ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے۔ اور اگلی بات یہ قوم انسانیت کی سطح پر ہونی چاہیے کہ اس سمجھ بوجھ بھی وہ پاگل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ایسی قوموں کی سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو اور قرآن کا پیغام پہنچ چکا، اس کے بعد وہ دیدہ دانستہ سے سرکشی برتے تو یہ جو آج تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اتنا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمیونیکیشن اتنا فاسٹ ہو گیا جی۔ آج تو ہر آدمی تک قرآن کا پیغام پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے سامنے ہمارے قوانین آئے تھے یا نہیں؟ اگر آئے تھے فس تک برتم سرکشی برتی وکنتم قومم مجرمین، جس طرح تم جرائم پیشہ قوم ہو گئی، کرائم کی تم نے جی، قوانین تمہارے سامنے آ چکے تھے، سرکشی برتی، استکبار برتا۔ جرائم کے ارتکاب کی بنیادی وجہ اور اس کا علاج قرآن اب اگلی آیت پہ بتا رہا ہے، 32ویں آیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَسَاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَنَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے یہ اس طرح واقع ہو کے رہے گا اور یہ انقلاب آ کر رہے گا، اس میں قطعاً شک و شبہ نہیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ انقلاب کیا ہے، ہم اسے محض ایک جو ہے تو ڈیلیوژن سمجھتے تھے، ہم اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی، بس اس لیے ہر وہ شخص یہاں تو یہ ہے کہ بس انسان سمجھتا ہے کہ زندگی اسی دنیا کی ہے، اس میں یہ ہے کہ میں کسی طرح سے کاریگری سے ہوشیاری سے اچھی طرح گزار لوں، کامیاب مرنے کے بعد پھر آگے کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص وہ یہاں انتظام کر سکے میں قانون شکنی بھی کرے اور گرفت میں بھی نہ ہوں، کس طرح سے دے دلا کے چھوٹ جاؤں، ساری عدالتیں اور سارے بیٹھے ہوں پیسے دیں اور چھوٹ جائیں، جائز و ناجائز، حسب و سلب و ناب سے اپنے مفاد اکٹھے کرتا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہے، کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ جرائم کو روک سکیں کہ روک کے دکھا دیں، اس طرح کے کانسیپٹس ہو تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے، سمجھ گئے؟ جرائم کے استعداد کا علاج جو ہے معاوضے کا یقین کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے یار، کیسے معاوضہ ہوگا؟ قرآن کہتے ہیں مومن کے دل میں بھی وہ خیال نہیں گزرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو جرم تو کر ہی نہیں سکتا جی مومن۔ اگر یقین ہو جائے کہ انسان باز رہتا، معاوضے کا قرآن بار بار زور دے رہا ہے، اکاؤنٹ لا آف ریکوٹل کا زور دے رہا ہے جی۔ ہمیں بھی یقین نہیں ہے ہمارے دل میں کہ ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات کا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مرنے کے بعد قیامت ہے تو پھر زبان سے کچھ بات کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بس ایک خیال تھا وہ آتا تھا، ہمیں بھی آتا تھا، یقین نہیں تھا۔ یہ دراصل ہماری سرگزشت بیان ہو رہی ہے۔ آج جتنی کوشش ہو رہی ہیں پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے تمام ممالک کے اندر اصلاح احوال کی، استعداد جرائم کی، معاشی کی بہتری کی، کچھ نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بنیاد نہیں ہے، یعنی اپنے ہر عمل اور خیال کے معاوضے کا یقین نہیں ہے، زبان سے زیادہ الفاظ دہرا دیے جاتے ہیں، خیال والی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سزا جو ہے یاد رکھیں باہر سے نہیں ملتی، بلکہ ہر عمل کی سزا اس کے اندر پوشیدہ ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے قرآن کا پنش کرنے کا۔ ٹھیک ہے تمہیں یقین ہو نہ ہو یہ واقع ہو کر رہے گا، کیا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ دیکھیں وہ سزا تو اس عمل کے اندر ہوتی ہے، ہلاکت سنکھے کے اندر ہے، آپ سنکھیا پھانک لیں پھر دیکھیں، وہ خارج سے سزا نہیں ملتی، اس کے اندر ہے سزا۔ یہ ہے وہ بدالام سیاتین، تمہارے کاموں کے اندر جو تمہاری تباہیاں چھپی وہ نمودار ہوں گی، نمایاں ہو گئیں، یہ آخرت کا مواخذہ، اکاؤنٹیبل۔ وہاں کا بے ماکانو بھی استاذین، وہ جو تم
سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے اس چیز کو، وارننگس کو، تو اس تباہی نے تمہیں گھیر لیا. وکیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، 34ویں آیت اسی کی. اس وقت تم سے یہ بات کہی جائے گی کہ جس طرح تم نے اس اکاؤنٹیبلٹی کو، اعمال کی سزا کو، اس بدلے کو، اس صلے کو پس پش ڈال دیا تھا، کہ ہمیں یقین ہے آج تمہیں بھی اس طرح پس پش ڈال دیا جائے گا. اللہ کے بندوں میں تو آگے نہیں بڑھ سکتے. وَمَوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، آج کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہے. آج تمہارے پچھلے عمل کی ساری کھیتیاں جھلس کر ڈھیر ہو جائیں گی. اس لیے ذالکم بِأَنَّکُم اتخذتم آیات اللہ حضوا وغرتکم الحیات الدنیا، 35ویں آیت. دنیاوی زندگی کی مفاد پرستیوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا، تمہیں فریب دیا ہوا تھا. یہ وجہ تھی تو اتنی بڑی صداقتوں کو کہ ایسا ہو کر رہے گا سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، لائٹلی ہلکے پھلکے انداز میں سنتے تھے ہماری طرح کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے. تمہارے دل میں اس کا یقین نہیں ہوتا تھا. کہف الیوم لا یخرجون منا ولا هم یستعتبون. جی اب تو یہاں کسی طرح سے بھی ناک رگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کے لیے شرط یہ کہ من تابا و عمل صالحا، ٹھیک ہے، واپس لوٹو اور صحیح راستے پر چلا تو تب توبہ قبول ہوتی. توبہ ایسے انسان موت سے پہلے ہونے والے نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتا. توبہ کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کو وقت ملے. ولا ہم یستعتبون، وہاں اس کا وقت نہیں رہے گا یہ گڑ گڑانا کسی کام آ جائے. وہ جب ظہور نتائج جسے قرآن کہتا ہے، غلط قدم اٹھانے کا جو نتیجہ برآمد ہو جائے، سامنے آ جائے، یہ ہے وہ قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. جنت اور جہنم کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی میں اصلاح کا عمل ہے. یہ تصور ہی غلط ہے کہ وہاں جانے کے بعد کچھ عرصہ جہنم میں رکھا جائے گا، 6 مہینے کی قید ہے، سال بھر کی قید. یہ غلط ہے. یہ تو ایوولوشن ہے جی. جو رک گیا تو رک گیا جی. وما ہم بخارجین من النار، 2/107. وما ہم بخارجین من النار، یہ جہنم میں سے انسان نہیں نکل سکتا. قرآن کہہ رہا ہے جنت وہ مقام ہے جس سے مزید کام کرنے کے مواقع اور گنجائش ہوگی، وہاں سے فردر آگے بڑھیں گے. لیکن جس نے زندگی بسر کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ روک دیا جائے گا. اس لیے دارالعمل کام کرنے کا جو موقع گنجائش ہے وہ یہی میدان زندگی، ایسی دنیا کی زندگی دارالعمل ہے. جو کچھ انسان یہاں بنے گا اس کے مطابق آگے جائے گا. اس لیے کہا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ تو خود وہاں سے نکل سکیں گے اور نہ وہاں سے جسے توبہ کہتے ہیں انسان کے کسی کام آ سکے گی. یہ قرآن نے کہا ہے کہ وقت غنیمت سمجھو. ٹھیک ہے. جب تمہیں اس کا احساس ہو جائے، غلط راستے کی طرف اٹھو، واپس آ جاؤ. قرآن کا انداز یہ کہ سورت کی آخری آیت میں جو ہے وہ اپنا نچوڑ لے آتا ہے. اس نے ساری تعلیم کا ماخذ جو ہے للہ ملک السماوات والارض جو ہے کہا تھا. ارض و سماوات میں جو حکمرانی ہے وہ اللہ کی حکمرانی ہے. تم باطل کے دعوے کرتے ہو کہ حکمرانی انسانوں کی ہوتی اور اللہ کی آیت قرآن کریم میں پڑھتے ہو للہ ملک السماوات والارض. یہ سارا پروسیس، سارا پروسیجر جو ہو رہا ہے یا جتنے یہاں پروگرام ہو رہا ہے اس لیے ہے کہ ارض و سما میں حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہو. قرآن کریم تو پوری انسانیت کو کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام انسانیت خود اس قابل ہو جائے کہ یہاں اللہ کی حکومت قائم کریں. اور اس حکومت کے معنی ہر فرد کی پرورش کا سامان. وہ حکومت حاکم کے احکام ماننے کی صرف بات نہیں ہوگی، اس کا جو جذبہ ہے